اجتہاد کے اندر ایک ہے ابتدائے اجتہاد، دوسرا ہے انتہائے اجتہاد۔ تو ابتدائے اجتہاد میں فریقین جن کا عقیدہ صحیح ہے، ایمان صحیح ہے، بزرگ ہستیاں ہیں، ابتدائی اجتہاد میں دونوں ہی حق پر ہوتے ہیں، لیکن انتہائی اجتہاد میں ایک حق پر ہوتا ہے، مگر وہ حق اجتہادی ہوتا ہے۔ وہ حق وہ نہیں ہوتا جو کفر کے مقابلے میں ہو، جو باطل کے مقابلے میں ہو، اس کو کہتے ہیں حق اجتہادی، اور مقابلے میں خطا اجتہادی ہوتی ہے، مقابلے میں کوئی کفر نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ایک تھا کہ دونوں طرف حق مان لو مسئلہ فدق میں، تو ہم نے کہا دونوں طرف مانو، ضرور مانو، لیکن وہ ابتدائی اجتہاد ہے۔ انتہائی اجتہاد میں تو حق ایک ہی ماننا پڑے گا، اور وہ حق یقیناً اجتہادی ہوگا، باطل کے مقابلے میں نہیں ہوگا۔ اور ساتھ یہ ہے کہ ہم نے بار بار توجہ دلائی کہ اس بات پر ہی آ جاؤ، اور بھی بڑے مسائل ہیں جہاں پر اجتہادی اختلاف ہے امت میں، تو وہاں بھی دونوں طرف بڑی شخصیات ہیں، پھر دونوں طرف ہی حق مان جاؤ۔ اگر دونوں طرف ہی ماننا ہے، انتہا میں بھی، ابتدا میں تو ہمیشہ ہے ہی دونوں طرف۔ مثلا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اختلاف ہے، ابتدا میں دونوں ہی حق پر ہیں، یہ لکھا ہے نصوص کے اندر، دونوں حق پر ہیں۔ حضرت علی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابتدائی اجتہاد میں دونوں ہی حق پر ہیں، یہ ماننا فرض ہے، دونوں حق پر ہیں۔ وہ حق کیا ہے کہ ان میں سے کسی کے دل میں دنیا کا لالچ نہیں تھا، ہر ایک ہی اسلام کا غلبہ چاہتا تھا، تو دونوں طرف یہی تھا۔ اور وہاں وہ حق ہے باطل کے مقابلے میں، اور وہاں باطل کوئی بھی نہیں، دونوں تو حق پر ہیں۔ اور جو انتہا ہے، انتہائی اجتہاد، وہاں جو ہے وہ یہ ہے کہ حق ایک طرف ہوتا ہے، مگر وہ حق اجتہادی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ مقابل کو پھر اس کی وجہ سے ڈیمیج کیا جائے، جو طاہر القادری سمیت یہ عبد القادر شاہ اور یہ سب نے ہمیشہ جب بھی بیان کیا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، تو مقابل کو ڈیمیج کیا ہے، حالانکہ ڈیمیج کرنا بنتا نہیں شرعی طور پر، کہ مولا علی جس حق پر تھے وہ حق اجتہادی تھا، وہ حق وہ نہیں تھا جو کفر کے مقابلے میں ہوتا ہے، وہ حق وہ نہیں تھا جو باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ تو وہاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو باطل پہ شو کیا گیا، وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باطل پہ شو کیا گیا، یہ کہہ کر کے مولا علی حق پر تھے، یقیناً حق پر تھے، مگر وہ حق اجتہادی تھا، اور حق اجتہادی کے مقابل میں باطل نہیں ہوتا، خطا اجتہادی ہوتی ہے۔ انہوں نے بڑے بڑے ظلم کیے ہوئے ہیں، اور ان سب کا محاسبہ ضروری ہے۔ تو اب یعنی نتیجے میں انتہائی اجتہاد میں دونوں طرف حق نہیں ہوتا، جو اہل سنت کا اصولی موقف ہے، حق ایک طرف ہوتا ہے، مگر وہ حق اجتہادی ہوتا ہے، وہ حق وہ نہیں ہوتا جو کفر کے مقابلے میں ہو یا باطل کے مقابلے میں ہو، تو حق اجتہادی ہوتا ہے۔ یہ الفقیہ والمتفقہ خطیب بغدادی کی جو کتاب ہے، یہاں پر انہوں نے اس مقام کو بیان کیا، صفحہ نمبر 531 پر۔ اب اس پر یہاں اس بات کو انہوں نے آیت سے ثابت کیا، خطیب بغدادی نے الفقیہ والمتفقہ کے اندر کہتے ہیں وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ إِنَّ الْحَقَّ فِي وَاحِدٍ، کہ حق ایک طرف ہوتا ہے، وہ حق جو انتہا میں ہے، وَإِلَيْهِ يَذْهَبُ بِقَوْلِ اللَّهِ عز وجل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إلى قوله ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فأخبر، یعنی یہ اصول فقہ کا ضابطہ، اخبار اللہ نے بتایا کیا، ان سلیمان هو المصیب، یہ کہتے ہیں نا کہ یہ فیصلہ ہی نہ کرو کہ حق پر کون تھا فدق کے مسئلے میں، دونوں طرف جو بڑی ذاتیں ہیں، یہ تم فیصلہ ہی نہ کرو۔ تو قرآن میں دونوں بڑی ذاتیں نہیں ہیں،
یعنی یہاں جو دو ذاتیں ہیں ان سے تو وہ دونوں ذاتیں بڑی ذاتیں ہیں. یہ دونوں غیر نبی ہیں, شان بڑی ہے. ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, دوسرے صدیقہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, لیکن وہ دونوں نبی ہیں, حضرت داؤد علیہ السلام بھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی. تو کہتے ہیں فَأَخْبَرَ أَنَّ سُلَيْمَانَ هُوَ الْمُصِيبُ وَحَامِدَهُ عَلَى إِصَابَتِهِ وَأَثْنَى عَلَى دَاؤُدَ فِي اجْتِهَادِهِ وَلَمْ يَذُمَّهُ وَلَا خَطَئِهِ کہ فَفَهَمْنَاهَا سلیمان, ایک کو مصیب قرار دیا, دونوں کو نہیں, لیکن دوسری طرف کی بھی مذمت نہیں کی. یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی مذمت نہیں کی اور ان کی بھی تعریف کی. یہ جو ہم کہتے آ رہے ہیں کہ حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا اس موقف میں جو خطا اجتہادی ہے اس میں ملامت نہیں, ان پر عیب نہیں. تو یہ لکھتے ہیں آیت کی روشنی میں وَهَذَا نَصٌّ فی ابطال قول من قال اذا اخطا المجتہد یجب ان یکون مذموما. کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا, یہ اس بندے کا رد کر رہی ہے جو یہ کہتا ہے کہ جب مجتہد سے خطا ہو جائے تو پھر اس کی مذمت ہونی چاہیے, کہ یہاں خطا ہوئی مگر مذمت نہیں ہوئی. وَيُدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم المشہور اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران واذا اجتہد فاخطا فلہ اجر. تو اس طرح کر کے یعنی انہوں نے آیت سے یہ مسئلہ اصول فقہ کے اندر ذکر کیا اور اس حقیقت کو مانا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا اجتہاد ہے, اور پھر اس کے اندر جو طریقہ کار جس پر ہم قائم ہیں اس کو بھی آگے اپنے لفظوں سے بیان کیا.